سورہ بقرہ تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 274 274 اور رکوع نمبر 5 ختم ہو رہا ہے، رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 5 جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہاں سے جو رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے پہلی آیت ہے رکوع نمبر 6 کی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ الذین ينفقون اموالهم، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے باللیل والنہار، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو، سرًا چھپا کر وعلانیۃً اور ظاہر میں، فلہم اجرہم تو ان کے لیے اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ ڈر ہے، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کل کی جو آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے، ان لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب ہے اس متعلق کہ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کرے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر جو بچے حفظ قرآن کرتے ہیں تو ان کو پڑھانے والے استاد اگر اس قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام میں مشغول ہو جائیں، کوئی اور کام بھی کریں، تو پھر یا تو قرآن حفظ ہوگا، بچوں کو ٹائم دے سکیں گے، یا کوئی اور کام کر سکیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، استاد نے وقت دیا ہے، اب اگر کوئی اور کام کرتا ہے جس سے اس کی دنیاوی زندگی کا گزر بسر ہو تو پھر حفظ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا، اور اگر حفظ کو ٹائم دیتا ہے تو پھر اپنے لیے کما کچھ نہیں سکے گا۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ نازل ہوئی ہے مہاجرین صحابہ کرام، تقریباً ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ 400 کے قریب مہاجرین صحابہ کرام تھے، وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر سارے دنیاوی کاموں سے بالکل فارغ تھے، دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو بالکل فارغ کیا ہوا تھا، کوئی دنیاوی کام نہیں کرتے تھے، بس ہمہ وقت قرآن سیکھنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے اور ان سے دین سیکھنے سکھانے میں ہمہ وقت رہتے تھے۔ اور یا پھر کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل فرما دی، کسی غزوہ کے لیے کسی جہنم دستے کے ساتھ ان کی تشکیل فرما دی تو جاتے، ورنہ ہمہ وقت اپنے آپ کو پورا انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اپنا آپ وقف کیا تھا۔ ویسے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سب صحابہ نے اپنے آپ گویا وقف ہی کیا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے لیے، کہ جس وقت جب نبی علیہ السلام جو حکم ارشاد فرماتے فوراً عمل کے لیے تیار ہوتے، یہاں تک کہ سر دھڑ کی بازی، جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہوتے، اور ایسے تیار ہوتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ گویا ان کو پہلے سے گویا معلوم تھا کہ اب یہ حکم دیں گے، معلوم ان کو نہیں تھا لیکن یہ ایسے طور تیار تھے گویا ان کو پہلے سے اس بات پہ کسی چیز پہ تیار کیا گیا تھا کہ اب آپ کو یہ کہا جائے گا، جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کی جو ہے نا وہ پیشی ہوتی ہے، یا اپنی مثال سمجھ لیں ہمارے فوجی بھائیوں کی پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے تو اب پاسنگ آؤٹ کے وقت ان سے قسم دلوائی جاتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے وفادار بنیں گے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس جو ہے نا وہ قسم کی اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں لاز رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو لیکن وہ جو وہاں اس موقع پر جو بات کہنی ہے، کس طریقے سے کہنی ہے، کس طریقے سے کھڑے ہونا ہے، اس کی پہلے سے تیاری کروائی جاتی ہے، اور پھر جا کر وہاں پر جب ان سے کہا جاتا ہے تو پہلے سے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے مجھے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نے اس کا یہ جواب دیا۔ لیکن حضرات صحابہ اکرام کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہ حکم ارشاد فرمائے، پہلے سے پتہ نہیں ہوتا تھا،
لیکن وہ ایسے ہی تیار ہوتے تھے جیسے کہ پہلے سے ان کو شاید پتہ ہے کہ اس لیے تیار ہو، یعنی پہلے سے جو ہی حکم ارشاد فرماتا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا، فوراً بغیر سوچے سمجھے اس کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو ویسے تو سارے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، لیکن یہ مہاجرین صحابہ کرام میں سے تقریباً 400 کے قریب ان کی تعداد تھی کہ انہوں نے مکمل اپنا آپ وقف کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے، اور صحابہ کرام جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلیم ارشاد فرما کر تشریف لے جاتے تو وہ صحابہ آپس میں تکرار کرتے، اس کو دہراتے رہتے، اور جب اس سے فارغ ہوتے تو بس ذکر و عبادت میں، تسبیح میں اور قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی یعنی سیکھنے سکھانے اسی میں مشغول رہتے تھے۔ کسی نے کچھ لا کے دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو روکھی سوکھی پہ ہی گزارا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کسی سے جا کے مانگتے تھے، لپٹ کر جیسے ہے نا کہ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ اور پھر کہا کہ تعرفهم بسیماهم، اس سے پہلے اس کا کہ چونکہ انسان ہے نا، بشر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ایک دن نہیں کھائے گا، دوسرے دن نہیں کھائے گا، تیسرے دن نہیں کھائے گا تو اس کے جسم پر آثار تو ظاہر ہوں گے، ظاہری آثار، بے شک وہ زبان سے نہ کہیں لیکن ظاہری آثار تو ظاہر ہوں گے۔ اس سے بات یہ یاد آئے گی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں عرض کروں گا کہ سوال کن کن طریقوں سے کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زبان حال سے سوال، ایک ہوتا ہے زبان قال سے سوال، ایک ہوتا ہے کہ انسان زبان سے سوال کر رہا ہے کہ بھئی میں مجبور ہوں، مجھے دو۔ ایک ہوتا ہے کہ زبان سے سوال نہیں کر رہا لیکن اپنی ظاہری شکل و صورت جو ہے، ظاہری شکل و صورت وہ خود بخود، ایک ہوتا ہے جو یہ جو صفت بیان کی گئی کہ تعریف بسیما ہوں، یہ ان کی خود بنائی ہوئی صورت نہیں تھی، یہ جو کہ ان سے پتہ چلے کہ یہ فقیر ہے، بلکہ یہ ماں کھانا پینا نہ کھانے کی وجہ سے، غذائی کمی کی وجہ سے ان پر جو کمزوری کے اثرات تھے یہ ان کے خود بنائے ہوئے نہیں تھے بلکہ قدرتی طور پر ان پر یہ اثار ہوتے تھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آدمی خود ایسی اپنی شکل بنا لے کہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے کچھ دے دو، لیکن شکل ایسی بنائی کہ اگلا بندہ سمجھ جائے کہ یہ فقیر ہے، محتاج ہے، تو اس کو کچھ دے دو۔ لیکن حضرات صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جیسے نبی آپ نے بہت سے احادیث میں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں پتھر باندھے ہوتے تھے، کئی دن تک کچھ نہیں کھانے کو ملتا تھا، پیٹ میں بند، کہ اللہ سے وہ نہیں مانگ سکتے تھے، مانگ سکتے تھے کہ نہیں مانگ سکتے تھے؟ اور نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا۔ ہم اور آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، ہاں مجھ سے دعا مانگو تو میں دعا قبول کروں گا، تو نبی علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوتی، لیکن کیوں نہیں مانگا؟ اچھا پھر اپنی اولاد کے لیے پتہ ہے کیا دعا مانگی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری اولاد کا، میری آل کا رزق مختصر فرما، یعنی کم فرما، تھوڑا ہو، مقدر، اور جو میری امت ہے اس کا رزق وسیع ہو۔ اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا مانگ اتنی نہیں مانگی، اپنی اولاد سے زیادہ آگے کوئی کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ جو لوگ حرام کاری میں، رشوت خوری میں یا ڈاکہ زنی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے بعض اوقات بہت بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی اس بات پہ مجبور ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر بیٹھی ہے، اب جہاں پہ رشتہ ہوا ہے وہ آگے سے جہیز مانگ رہے ہیں، زیادہ جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے پاس ہے نہیں ہے، تو یہ پھر کہیں اور آس پاس مارنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں سے رشوت آ گئی، کہیں سے کیا کہ اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کہیں اور جا کر اگرچہ ایسا کرنا، میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا جائز ہے، کسی حال میں بھی حرام کی طرف جانا جائز نہیں ہے، اور ہمیشہ کوشش کرو کہ اپنی اولاد اور اپنے پیٹ میں آپ حلال کا لقمہ جائے، حرام کے لقمے سے خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے دوست احباب کو بھی بچاؤ، رشتہ داروں کو بھی بچاؤ۔ یہ بات یاد رکھنا کہ حرام کی لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی طرف جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں تو کس وجہ سے؟ کہ پریشانی کی وجہ سے، کہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، میں عرض کر رہا تھا کہ سوال کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی مجبور ہو کر سوال نہیں کرتا ہے کسی سے، لیکن شکل ایسی بنا لیتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کو ضرورت ہے۔
صحابہ کرام کے اندر یہ صفت نہیں تھی۔ اچھا پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے دینار جو ہے وہ یہ اصحاب صفہ کے لیے بھیجے، اور ان کا یہ تھا کہ اصحاب صفہ کا یہ تھا، میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کو کچھ مل جاتا کھانے کے لیے، کچھ لا کے کوئی رکھ دیتا تو وہ کھا لیتے تھے، نہیں تو جو تھا سوکھی سوکھی پہ گزارا کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اگلی آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم جو ہے وہ صدقہ کیے، ان اصحاب صفہ کو دیے، اصحاب صفہ کے لیے دیے۔ 1000 درہم دن کو دیے، 1000 درہم رات کو دیے، 1000 درہم چھپا کے دیے، مطلب سرن کسی کو پتہ نہ چلے، اعلان نہیں، اور 1000 درہم دیے اعلان۔ تو یہ 4000 درہم ہو گیا، 1000 دن کو، 1000 رات کو، 1000 ظاہری طور پر اللہ اور 1000 خفیہ طور پر دیے۔ اس نبی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل پسند آیا اور آیت نازل فرمائی اور ان کے اجر کا تذکرہ فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں رات کو یا دن کو، گویا رات کو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں، دن کو بھی خرچ کرنا چاہیے اور کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج۔ پھر کہا دیا چھپا کر بھی کر سکتے ہیں، سرن چھپا کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی جو پہلے آیت گزری تھی اس میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر جگہ کے اعتبار سے مصلحت دیکھیں کہ اس موقع پر جگہ اور موقع کے اعتبار سے کہ وہاں پر چھپا کر اگر خرچ کرنا یہ زیادہ جو ہے نا وہ اچھا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے، وہاں پر چھپا کر خرچ کریں۔ جہاں پر اعلان خرچ کرنا بھلا ہو، لوگوں کی خیر اس میں ہو کہ اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی جو ہے نا ترغیب ملتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کے ذمہ میں ایک بات یاد رکھیں، اکثر اوقات جو ہے نا ہمارے ہاں گاؤں کی دیہاتوں کی مساجد میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں چودھری صاحب نے اتنے پیسے دیتے، اللہ ان کو یہ دے، یہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میرے خیال سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ فلاں چودھری صاحب نے 5 روپے دیے، آج کل تو شاید یہ نہیں ہے لیکن پہلے ہم سنتے آتے تھے، یہ چیز میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک آدمی نے جو عمل کیا ہے، یہ عمل جو کیا ہے، اسی وجہ سے میں خود بتاتے خود ایسے لوگ نہیں جانتا ہوں، یہ مسجد کی خدمت کی اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، نام لکھ ہوتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، ہم اعلان کریں گے تو ان کو کہہ دیتے ہیں تو خدا کے لیے میرا نام بھی نہ لکھو اور نہ ہی میرا اعلان، میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیے ہیں اور یہ اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ۔ ہاں مثال کے طور پر ایک مجمع ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر ترغیب ہو رہی ہے کہ ہم نے مسجد بنانی ہے، مسجد کی ضروریات ہیں، اس مسجد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کون اپنا حصہ ڈالے گا۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے جی کہ میں مسجد کے سارے پنکھے میں لوں گا، ایک مثال آپ کو۔ اب اسے دوسرے کو ترغیب ملی ہے، یہ دیکھو اللہ کا جو ہے نا اللہ کے گھر کے لیے خرچ کر رہا ہے تو میں بھی خرچ کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی دیا ہے، تو اس سے اس کو ترغیب ملی، چلو جی مسجد کی لائٹیں ساری میں لوں گا۔ دوسرے کو ترغیب ملی، چلو جی مسجد کی قالین دار، یہ نہیں، ایسے موقع پر جہاں پر اس کے اعلان خرچ کرنے سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہو، لوگوں کو خیر کا راستہ ملتا ہو، وہاں پر اعلان خرچ کریں۔ جہاں پر یہ نہ ہو تو پھر بہترین صورت وہ یہ ہے کہ خفیہ طور پر صدقہ کرنا، پہلے مطلب بندے کو بتانا بھی یہ ضروری نہیں میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، اور پھر وہی بات میں تو جو ہے نا پہلے کئی دفعہ گزری کہ صدقہ دے کر نہ تو اس کو تنگ کرنا ہے، ایذا پہنچانی ہے، اور نہ ہی احسان جتلانا ہے۔ اچھا جو یہ صدقہ کرتے ہیں صفات بھی بیان ہوگی، اور میں نے عرض کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ صدقہ کیا، درہم بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے متعلق بہرحال فلہم اجرہم عند ربہم۔ یہ بات یہ ہمیں بتلا رہی ہے نا کہ کسی پر صدقہ کر کے نا تو اس سے اجر کی، اس سے شکریہ کی اور اس سے بدلے کی جو ہے نا طلب نہ رکھو، کیونکہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں نا، 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ دنیا میں طلب رکھو گے تو دنیا دار العمل ہے، دار الجزا، دار البدلے کی جگہ دنیا نہیں ہے، اس لیے کسی کے ساتھ اچھا کرو تو اس سے اچھے کی طلب نہ رکھو، کسی کے ساتھ اچھا کرو تو اس سے اچھے کی طلب، اگر وہ اچھا کر دے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اگر وہ اچھا کر دے تو اس کا، لیکن اگر آپ سے اس نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کر دیا
اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو چونکہ آپ کو اگر طلب ہوگی تو اگر اس نے اچھا نہ کیا تو پھر آپ کو دکھ ہوگا، اور اگر آپ نے طلب نہ رکھی اور اس نے اچھا کر دیا تو آپ کو خوشی ہوگی، اور اچھا نہ کیا تو دکھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس کی طلب رکھی اچھائی کی کہ یہ بندہ میرے ساتھ بھی اچھا کرے تو پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی توقع پر بندہ پورا نہیں اتر پاتا، پھر کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر مختلف قسم کے شکوک و شبہات، مختلف قسم کی باتیں اور مختلف قسم کی جو ہے نا وہ وساوس شیطان ڈالتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو لیوجہ، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ تو آج کی اس مجلس میں جو دو آیتیں میں بتا رہی ہیں، دو آیتیں بتا رہی ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ کا دین سیکھنے سکھانے والے ہیں ان پر ہم اپنی استعداد کے مطابق خرچ کریں گے نا انشاءاللہ، لیکن کون؟ دکانوں والے نہیں۔ یہ بڑی ذرا یعنی سخت بات شاید ہے، لیکن دکانوں والے نہیں، جو حقیقی معنوں میں دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، کیونکہ بہت سارے اللہ معاف فرمائے ایسے بھی ہیں جو دین کے جو ہے نا وہ انہوں نے بڑے ایسے ہم نے، چونکہ ہمارا شعبہ ہے، ہمارا مشغلہ ہے، ہم نے دیکھے ہیں بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اندر جا کے گئے تو نہ استاد ہے تو نہ شاگرد ہے، کچھ بھی۔ تو انہوں نے سوچ سمجھ کر دیکھ کر کہ جو واقعی قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو واقعی قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بنیادی ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کان میں اذان دی۔ تو یہ اذان کون سکھائے گا؟ وہی سکھائے گا نا جس نے دین سیکھا ہوگا۔ جس نے دین نہیں سیکھا ہوگا تو اذان کون سکھائے گا اس کو؟ آپ تھوڑے سے جو بڑی عمر کے لوگ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں، یا یہ اپنے والدین سے پوچھیں، تھوڑا سا 20-25 سال پہلے آپ دیکھ لیں، 20-25-30 سال پہلے دیکھ لیں کہ جنازے کے لیے بھی کئی دن انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کوئی جنازے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ امت کے بہترین لوگ اس طرح ہیں کہ دیکھو ان دین سیکھنے سکھانے والے لوگوں کے لیے کہ میں ہم نے کیا کیا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیں، یہ کیا تھا، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، لوگوں کو دین سکھائیں۔ اور جو اس کے مقابلے میں جو کالج یونیورسٹی والے باقی جو ہیں ان کے ذمہ ہم نے کیا کیا تھا کہ آپ ڈاکٹر انجینئر یہ پیدا کریں۔ اب کام دونوں کر رہے ہیں، دونوں تعلیموں میں فرق نہیں بیان کر رہا میں کارکردگی بیان کر رہا ہوں، فرق نہیں بیان کر رہا، فرق دونوں تعلیمیں ضروری ہیں، دونوں تعلیمیں ضروری ہیں، میں کارکردگی اور نتیجہ بیان کر رہا ہوں کہ کس کی محنت زیادہ ہے۔ پھر دیکھو اسکول اور کالجوں والوں کے ساتھ حکومت کی بھی مدد، سب کی مدد ہے، اور سب اس کو فنڈ بھی دیتے ہیں، سرکاری طور پر ان کو تنخواہ بھی جاتی ہے، لیکن جو دین سیکھ رہے ہیں، قرآن حفظ کروا رہے ہیں، دینی تعلیم دے رہے ہیں، حکومت کی طرف سے ان پر فنڈ کوئی نہیں ہے، عوام کے چندے سے وہ نظام چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر حفاظ کرام کی تعداد زیادہ ہے یا ڈاکٹر انجینئر کی تعداد زیادہ ہے؟ کس کی تعداد زیادہ ہے؟ حفاظ کرام کی تعداد زیادہ ہے۔ تو کام کس نے اچھا کیا ہے؟ کارکردگی کس نے اچھی دکھائی ہے؟ تو ایسے لوگ، یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں یا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے؟ لیکن وہ لوگ، میں بار بار تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو واقعی حقیقی معنوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، حقیقی معنوں میں دین کی، اور جو حقیقی معنوں میں دین کی خدمت نہیں کر رہے، بعض مدارس میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے تو طلباء آ گئے تو بس دکان کھلی ہوئی ہے، آج ادھر ختم کے لیے جانا ہے، آج فلانے گھر ختم کے لیے جانا ہے، آج فلانے گھر ختم کے لیے جانا ہے، وہاں سے پیسے آ جائیں گے، فلانے گھر ختم کے لیے جانا ہے، وہاں سے پیسے آ جائیں گے، فلانے گھر ختم کے لیے جانا ہے، وہاں سے پیسے آ جائیں گے۔ میں تو بنیادی طور سے ابتدائی طالب علمی کے دور سے اس چیز کے سخت خلاف ہوں، اور کبھی بھی میں اس چیز پر راضی نہیں ہوتا کہ میں کسی اپنے شاگرد کو کسی جگہ پر کسی کے گھر ختم کے لیے بھیجوں، بلکہ ہم نے جہاں کہیں بھی پڑھایا ہے، ہمارے استادوں نے بھی ہماری یہ تربیت کی ہے کہ کوئی ختم کے لیے آ جائے اس کو کہیں ہم وہاں پر بیٹھ کے تلاوت کریں گے، وہاں پر بیٹھ کے تلاوت کریں گے۔ دیکھو نا، آپ میں سے کوئی بھی جتنے بھی بھائی ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر لوگ آئیں قرآن پڑھیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جہاں پر مدرسے میں حفظ کر رہا ہے، کہیں پہ حفظ کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، وہ کسی کے گھر جا کے ختم پڑھے؟ کسی کا ضمیر اس کو گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ جب کسی کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تو جو کسی کا بچہ ہم اپنے گھر میں بلا رہے ہیں تو اس کا والد کیسے گوارا کرے گا؟
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مجبور کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. لیکن جو دین کے نام پر اور حفظ کے نام پر دین پر جو ہے نا وہ داغ ہیں، دھبا ہیں، پھر ان کا جو ہے نا ان کا تدارک بھی کرنا چاہیے اور ان کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے. پھر کہا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اللہ والوں پر خرچ کرتے ہیں، طلباء پر، دین سیکھنے سکھانے والوں پر خرچ کرتے ہیں. اور پھر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین سیکھنا سکھانا اس کے مختلف شعبے ہیں، سیکھنے سکھانے کے مختلف شعبے ہیں. تو ان میں کوئی بھی شعبہ ہو وہ سب اس میں داخل ہے، کوئی بھی شعبہ اس میں داخل ہے. اب ہماری مثلا پاک فوج ہے، آپ نے بھی اپنے آپ کو اس ملک کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو محصور کیا ہوا ہے ایک جگہ پر، گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جس وقت جو آرڈر بھی ملے کہ آپ نے فلانی جگہ پر جا کر جو ہے نا وہ فلانی ڈیوٹی دینی ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو، یعنی فلانی جگہ پر مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو. اور انکار نہیں کر سکتے. کیوں انکار نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. قسم کریٹ میں کیا کیا ہوا ہے؟ وعدہ کیا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سارے، ہم پنجاب سینٹر میں رہتے تھے تو بہت سارے ساتھی ایسے کہتے تھے کہ قسم کے جو ہے نا انہوں نے قسم کھایا، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، ویسے ہم نے قسم کھائی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں کھائی. اور بعد میں استاد پوچھتے بھی تھے سچی بتا قسم کھا دی ہے نہیں کھا دی ہے. تو یہ الگ بات. لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھو، اس کے ضمن میں ایک مسئلہ، بات کافی لمبی ہو گئی ہے، اس کے ضمن میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. اگر مثلا سارے ہم بیٹھے ہیں، میں نے ایک بات کی کہ بھائی ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد یہ عمل کریں گے، اور اعلان سب نے بظاہر کہہ دیا کہ ہم یہ بات کریں گے، ٹھیک ہے، سب نے اس کی تائید کر دی، تو گویا وہ وعدہ سب کی طرف سے ہو گیا، وعدہ سب کی طرف سے ہو گیا. اگر زبان سے کسی نے دل کے اندر کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے تو اعتبار وہاں پر اس چیز کا ہوگا جو زبان سے کہا جا رہا ہے. اور تو اس لیے جن بھائیوں نے اگر قسم پریڈ کے وقت جو ہے نا قسم نہیں بھی کھائی تو یہ وعدہ ان کی طرف سے بھی ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو اس مجلس میں وہ اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ اسی وعدے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ہم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. تو چونکہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ایک مستقل فنڈ ہے فوج کے لیے، مستقل ایک فنڈ ہے، اس کی طرف سے آتا ہے اور ان کو مستقل طور پر حکومت کی طرف سے فنڈنگ کی جاتی ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں، پھر نبی علیہ السلام کے زمانے میں، پھر صحابہ کے زمانے میں جب فراوانی ہوئی تو باقاعدہ طور پر حفاظ کے لیے حکومت کی طرف سے فنڈ مقرر ہوتا تھا. بہرحال کہا کہ جو ان پر خرچ کرے گا ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگی. خوف اس چیز کا کہ آگے اب کیا بنے گا ہمارا، اور غم جو پیچھے گزرے ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا، اس کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا. اور آگے کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کہ بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوگا یا برا معاملہ ہوگا، بلکہ وہ بے خوف و فکر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر ملے گا. یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. معاف کر دیا کریں، بات کافی لمبی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لمبی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنی مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ، چھپا کر اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی نہ خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.